بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان اور میں ہوں ملک اعجاز جسیار۔ ناظرین، ہمارا یہ جو چینل ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں گے، اور PNF ہم نے نام اس کا اس وجہ سے رکھا تھا کہ P فار پاسٹ اور F فار فیوچر، یعنی پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے اور پاکستان کے فیوچر کے بارے میں، اور ظاہر حالات حاضرہ تو اس میں ہوں گے ہی ہوں گے۔ لیکن کچھ ٹرینڈ ایسا بنا کہ ہماری جو زیادہ تر ویڈیوز ہیں وہ سی پیک اور اکانومی والی سائڈ پہ چلی گئیں۔ ہم انشاءاللہ کلچرل سائڈ پہ بھی اور سوشل سائڈ پہ بھی ویڈیوز لے کے آ رہے ہیں، لیکن فی الحال آج کی ہماری ویڈیو بھی اکانومی سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہماری اکانومی کے پچھلے 10-15 سال گزرے ہیں ان میں مختلف حکومتوں کی جب تبدیلی ہوئی تو اس سے کیا فرق پڑا، اس اکانومی کی جو ہماری سپیڈ تھی یا جو ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا اس پہ۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 سے لے کر 2013 تک پیپل پارٹی کی گورنمنٹ رہی۔ اس سے پہلے 99 سے 2008 تک پہلے جنرل مشرف اور پھر کاف لیگ کی حکومت جو مشرف کی سرپرستی میں بنی تھی وہ ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب مشرف کے دور میں بہت زیادہ MNAs اور MPAs کو یہ الاؤ کر دیا گیا کہ آپ جو بجلی ہے، میں بجلی کی بات کرنے لگا ہوں، تو اس کے پول وغیرہ آپ دے سکتے ہیں اپنے ووٹرز کو۔ تو وہ اتنے زیادہ نئے پروجیکٹس بجلی کے لگے کہ جو ہماری بجلی کی پروڈکشن تھی اس سے ہماری ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو لوڈ شیڈنگ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا گیا۔ پھر 2008 سے 2013 تک بھی وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ قابو میں نہ آئی، اور ظاہر ہے اس کے لیے ہم اس میں اب حکومتوں کا کیا رول رہا یا ہے وہ لوگ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس یہ ہے کہ ظاہر ہے جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو شاید 2008 سے 2013 تک پھر پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ بجلی کے جو پروجیکٹس ہے وہ لگا سکتا، الیکٹریسٹی کی اور پاور جنریشن کے، اور ظاہر ہے کچھ ترجیحات بھی حکومتوں کی ہوتی ہیں یقیناً۔ تو 2013 تک ہمارا جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب تھا یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ لیکن 2013 کے بعد خوش قسمتی ہماری یہ ہوئی کہ سی پیک شروع ہو گیا۔ جب سی پیک شروع ہوا تو اس میں فنڈز آنا شروع ہوئے۔ آپ پھر حکومت کی ترجیحات کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو سی پیک کا پلان بنایا اس کے اندر جو پہلی پرائرٹی ہے وہ انرجی سیکٹر کو تھی۔ پھر انرجی سیکٹر کے انہوں نے دو حصے کیے کہ ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم، دوسرے نمبر پر روڈز اور دوسری چیزیں، اور پھر اکنامک اور ڈیولپمنٹ اور یہ ساری چیزیں۔ تو وہ شارٹ ٹرم میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو جلد از جلد پلانٹ لگ سکے تاکہ لوڈ شیڈنگ سے ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ اس میں تھرمل کے تھے، اس کے علاوہ جو آپ کے کوئلے پہ چلنے والے یعنی جو ہے، یا فرنس آئل پہ چلنے والے، یا کچھ جگہوں پہ سولر کی بھی کچھ کوشش کی گئی ہے، قائد اعظم سولر پارک سٹارٹ ہوا، اور پھر کچھ ونڈ کے بھی ٹھٹھا اور اس سائڈ پہ جو ہوا سے بجلی پیدا ہونے والے بھی لگے۔ یہ سارے پروجیکٹس وہ تھے کہ جو شارٹ ٹرم تھے، یعنی جلدی وہ پروڈکشن شروع کر سکتے تھے۔ تو وہ 3-4 سال میں یہ ہوا کہ ہماری لوڈ شیڈنگ کافی حد تک قابو میں آ گئی، اور اب بھی ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ، اب بھی ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو 13 سے پہلے تھی وہ والی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ یہ ہوا کہ جو ہماری سی پیک کے بدولت ہمارے کچھ روڈز بننا شروع ہو گئے، جو پہلے سے رکے ہوئے تھے موٹر ویز بننا شروع ہو گئے۔ پھر اکنامک اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا جو پروجیکٹس تھے وہ شروع ہو گئے۔ تو اس کے اندر سی پیک کے موٹے موٹے جو ہمارے پروجیکٹ، تو ہمارا ویسٹرن روٹ تھا جو DI خان تک بن گیا، جو ایسٹرن روٹ تھا یعنی وہ آپ کا ملتان تک، اور پھر ملتان سے سکھر تک بن گیا۔ تو اس کے علاوہ بھی جو مختلف ادھر ادھر چیزیں ہیں، جیسے وہ آپ کا ہزارہ موٹر وے بن گیا، اس طرح کے پروجیکٹس کافی سارے ہو گئے۔ اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں بھی کافی چیزیں ہوئی۔ گوادر میں بھی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی کہ گوادر کا جو فری پورٹ زون ہے یا ایئرپورٹ ہے یا وہاں پہ کوئی ہاسپٹل ہے یا اس طرح کی چیزیں وہ ساری شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ملک میں ایک بدقسمتی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ رہتی ہے، چاہے کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو۔ تو اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی 2014 میں ہی شروع ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کے جو کاموں کی رفتار ہے ان پہ بھی فرق پڑا۔ پھر 2018 میں جب حکومت تبدیل ہو گئی تو اس حکومت کے تبدیل ہونے کے بعد سی پیک کے کاموں کا ذکر سننا ہمارے لیے جو ہے وہ کم ہو گیا۔
حکومت کہتی رہی کہ ہم سی پیک کو چلا رہے ہیں، روکا نہیں ہے، لیکن نہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ چائنیز جو ہے ڈیلیگیشنز یہاں آ رہے ہوں، ہمارے وفود وہاں جا رہے ہوں اور کچھ میٹنگز ہو رہی ہوں، کچھ اس طرح کے کام ہو رہے ہوں. کچھ جو اس وقت کے وزراء تھے ان کے جو بیانات وغیرہ تھے سی پیک کے حوالے سے وہ بھی زیادہ اچھے نہیں تھے. وہ عبدالرزاق داؤد صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ میرے خیال میں کامرس اور اس کے انڈسٹری کے وزیر تھے کہ سی پیک کو ہمیں 1 سال کے لیے روک دینا چاہیے اور پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں جو معاہدے ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہے، اس طرح کی چیزیں. پھر وہ مراد سعید صاحب نے جو سکھر موٹر وے ہے اس میں کرپشن کے الزامات لگا دیے. اب اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہوئیں. گو ان میں کوئی ایسی چیز دریافت نہیں ہوئی، لیکن یہ ہوا کہ بھئی آہستہ آہستہ جب چین کو ہم نے اس طرح کا رسپانس نہیں دیا تو میری آبزرویشن کے مطابق میں بھی غلط بھی ہو سکتی ہے کہ چین نے بھی اپنے جو ہاتھ تھوڑا سا کھینچنا شروع کر دیا. پھر کرونا جو ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں سلو ہوئیں تو وہ آہستہ ہمارا کام سلو ہوتا گیا. کرونا کے بعد بھی شروع نہیں ہو سکا بلکہ چین نے متبادل راستے تلاش کرنے شروع کر دیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے ساتھ ایران کے ساتھ چین نے کچھ معاہدے کیے اور وہاں پہ جا کے، اور چین کے وہاں جانے سے انڈیا وہاں سے آؤٹ ہوا. اس سے پہلے انڈیا وہاں پہ چاہ بہار پورٹ بنا رہا تھا. اب وہ چاہ بہار پورٹ جو ہے وہ انڈیا سے ایران نے لے لی اور انڈیا وہاں سے فارغ ہو گیا اور چین اور ایران مل کر چین کے اندر کوئی $72 ارب یا کتنے کے منصوبے ہونا شروع کر دیے. ہمارا جو سی پیک تھا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں شروع میں کہا گیا تھا $46 بلین، $46 ارب، یعنی وہ جو انہوں نے اس وقت منصوبے بنائے تھے شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، مڈ ٹرم. اس کے بعد کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ 60 ارب کو بھی کراس کر جائے گا. لیکن عملی طور پر ہمارے اب تک صرف $25 ارب کے کام پاکستان میں ہو سکے ہیں. تو جو بھی وجوہات تھیں سی پیک سلو ہوتا چلا گیا. پھر جب یہ 3-3.5 سال بعد پھر ایک حکومت تبدیل ہوئی تو اس حکومت کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. ایک تو جب یہ حکومت آئی تو اس وقت ایک ڈیفالٹ کا جو الارم تھا وہ بج رہا تھا پاکستان کے اندر کہ پاکستان ابھی ڈیفالٹ ہو جائے گا، کل ڈیفالٹ ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا. سری لنکا سے اس کی موازنے کیے جا رہے تھے کہ جس طرح سری لنکا کا اشر ہوا ہے پاکستان کا بھی ویسا ہوگا. اور IMF جو تھا وہ ہمیں کوئی لون نہیں دے پا رہا تھا. اور اگر آپ ناظرین IMF کے جو یہ 1.5 سال کا جو ٹینیور ہے اس کو اسٹڈی کریں تو میرے خیال میں IMF نے ابھی تک ہمیں کوئی چیز نہیں دی. شاید کوئی کچھ کروڑ یا ارب ڈالر ایک آدھ دے دیا ہو، لیکن میرے خیال میں کوئی قابل ذکر اماؤنٹ ہمیں وہاں سے نہیں آئی. تو یہ جو ہمارا ڈیفالٹ کا خطرہ یہ ٹلا کیسے؟ ٹھیک ہے اس میں حکومت کی کوشش تھی لیکن ہمارا ہاتھ پکڑا کس نے؟ تو دوبارہ ہمارا ہاتھ چین پہلے 6-7 مہینے یہاں پہ بھی بڑا وہ سلو رہا کہ پتہ نہیں کیا حالات ہوں کہ میں کام یہاں پہ شروع کروں پھر کیا ہو میرے ساتھ. لیکن جب اس کو آہستہ یہ فیل ہوا کہ یہ حکومت ابھی 1.5 سال چلے گی تو انہوں نے پھر سی پیک کے اوپر کام شروع کیا اور اب انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ کام شروع کیا اور ہر شعبے میں یکدم وہ جو ہمارے اکنامک زون 20 تک ڈیولپ ہو جانے چاہیے تھے 2020 تک جو نہیں ہو سکے ان پہ اب ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. ہمارے جو موٹر ویز رک گئے تھے وہ شروع ہو گئے. جو اب سکھر حیدرآباد موٹر وے کا بھی فائنانشیل کلوز بالکل کمپلیٹ ہوا پڑا ہے، وہ 1-8 مہینے میں اس پہ کام شروع ہونے والا ہے. اس کا کنٹریکٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. جیکو آباد سے جو ہے آپ کی وہ ٹرین ہے اس کی بھی ہو گیا معاہدہ گوادر تک. اور ایک اور وہ بسیمہ اور خزدار روڈ ہے اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. مطلب بلوچستان کے اندر تو خیر بے تحاشا کام ہے. گوادر کا ایئرپورٹ تقریباً مکمل ہو گیا ہے. وہاں پہ گوادر سے جو ایک 30 کلومیٹر کی موٹر وے ہے جو نیشنل ہائی وے سے ملنی تھی وہ بھی بن چکی ہے. گوادر کی ڈریجنگ ہو رہی ہے، یعنی اس کی جو وہاں سے مٹی وغیرہ نکال کے اس کی گہرائی بڑھا رہے ہیں. تو بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں. پھر جب آپ آتے ہیں چین سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو گلگت کے پاس ایک جو الٹرنیٹیو روٹ ہے شندھور اور چترال اور پھر وہاں سے نوشہرہ پشاور وہ بھی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. پھر ایک آپ نیچے آتے ہیں مانسیرا سے تو مانسیرا سے جو مظفر آباد اور میرپور اس سائیڈ والی روڈ، پھر جو کشمیر سیالکوٹ سے کھاریاں موٹر وے تھا اس پہ کام تیز ہوا اور کھاریاں سے آگے راولپنڈی پہ بھی کام جلد شروع ہونے والا ہے. پھر وہ لاہور سے آپ کی جو بہاول نگر تک موٹر وے ہے اس پہ وہ ایک نیا وہ تو اسی حکومت میں سوچا گیا اور وہ بھی اس پہ بھی کام شروع ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں اس دور میں. گو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک مہنگائی کا سیلاب ہے اس پہ بند باندھنا بہت ضروری ہے، لیکن وہ میرے خیال میں پچھلی حکومتوں اور جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن کم از کم ہم نے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے اور ہم نے وہ بنیاد مہنگائی آپ کی کبھی ختم نہیں ہو سکتی حکومتوں کی وجہ سے
کبھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ کی جو فارن ایڈ ہے یا قرض ان کی وجہ سے مہنگائی ختم ایک ہی طریقے سے ہوگی کہ یہاں بزنس ایکٹیویٹی ہوگی. اور بزنس ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے, آپ کو ماحول چاہیے, آپ کو انڈسٹریل زون چاہیے, یہ ساری چیزیں چاہیے. جب آپ کی یہ چیزیں کمپلیٹ ہوں گی, انڈسٹریل زونز میں کام شروع ہوں گے, ایگریکلچر میں کام شروع ہوں گے, ایگرو بیسڈ انڈسٹری میں کام شروع ہوں گے, آئل ریفائنریز لگیں گی, یہاں پہ جو ایران کے ساتھ مارکیٹس کھل رہی ہیں وہ کھلیں گی, افغانستان کے ساتھ مارکیٹس کھلیں گی, آپ کا جو افغانستان کے راستے تجارت وسط ایشیائی ریاستوں سے آپ کی ایکسپورٹ شروع ہوگی, آپ کی چین کو آپ ایکسپورٹ, جیسے ابھی گوشت کے معاہدے ہوئے چین کے ساتھ کہ آپ نے ایکسپورٹ کرنے ہیں, ابھی وہ پیچھے دنوں وہ چیری جو ہمارے پہاڑوں پہ ہوتی ہے اس کا ایک معاہدہ ہوا, اور چیزیں جو چین کو ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہیں یا آگے جو روس تک جانی ہے. جب ہماری برآمدات بڑھیں گی, ہماری ٹیکسٹائل کی برآمدات بڑھے گی, ہمارے ملک کے اندر بزنس ایکٹیویٹی ہوگی, تو تب جا کر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی, تب جا کے مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی یا پھر لوگوں کے وسائل بہتر ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان 18 ماہ میں وہ ڈائریکشن کسی نہ کسی حد تک درست کی گئی ہے, اور پاکستان کے اندر اب پروجیکٹس لگ رہے ہیں, میگا پروجیکٹس ہیں, میگا پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے. $58 ارب کا ہم نے سنا کہ چین سے کاشغر سے گوادر تک ایک ٹرین کی پٹڑی بچھائی جائے گی. گو اس پہ کی ابھی فیزیبلٹی بنے گی, ہو سکتا ہے اس میں 5 سال لگیں, 10 سال لگیں, لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک نام تو آیا, اور اگلے 10 سال میں بھی اگر $58 ارب ہمارے ملک میں آتے ہیں تو ہمارا ملک ترقی تو کرے گا. اسی طرح جو ہماری ML1 ہے, اس کا اب جو ڈپٹی پرائم منسٹر آئے تھے چین کے یہاں پہ پاکستان میں, تو ان کے آنے پہ یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ اب ML1 کا وہ $10-12 ارب ہے, لیکن ظاہر ہے $10-12 ارب پاکستان کے پاس تو نہیں ہے, اور وہ فائنانسنگ بھی چین کرے گا, تو ہماری پشاور سے کراچی تک, اور یہ بہت بڑی ایک ضرورت ہے. خاص طور پر جو کراچی اور سندھ میں لوگ رہتے ہیں, جب بھی ہم کوئی ویڈیو لگاتے ہیں تو وہ ہم سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کا بتائیں جی ہمیں, یا ہمیں ML1 کا بتائیں جی, باقی کہانیاں ہیں, ہمیں تو ان کے اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری معیشت کو بہتر کر سکتی ہیں. اب آنے والے دنوں میں اب ایک اور میں آپ کو بات بتا لوں, پتہ نہیں آپ اسے کہیں گے کہ یہ کوئی بہت دور کی کوڑی ہے, لیکن میری جو آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت بھی آپ کے جو نگران پرائم منسٹر کا فیصلہ نہیں ہو رہا, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کشمکش ہے, یا اپوزیشن کی اور ان کی کشمکش, یا اسٹیبلشمنٹ کی اور مسلم لیگ نون یا سیاستدانوں کی کشمکش ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق یہ کشمکش چین اور امریکہ کی ہے. امریکہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا پرائم منسٹر یہاں پہ آ جائے, کوئی ایسی حکومت آ جائے جو چین کے ساتھ معاملات روک دے. اب دیکھیں نا, چین بھی واضح طور پر امریکہ کو دھمکیاں دینا شروع ہو گیا ہے, ان کے اندر کولڈ وار شروع ہو چکی ہے, اور ہم اس کا حصہ ہیں. ہم جتنا بھی اس سے ڈینائی کریں ہم اس کا حصہ ہیں, اور اب ہم دونوں کو راضی بڑے لمبے عرصے تک نہیں رکھ پائیں گے. ہم کو ایک سائیڈ لینی پڑے گی, اور وہ سائیڈ ہمارے لیے چین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں, کیونکہ ہماری اکانومی, امریکہ تو صرف آپ کو دھونس اور دھمکیاں دیتا ہے نا, وہ چیز تو کوئی نہیں دیتا. یا وقتی طور پر جیسے مشرف دور میں کچھ ڈالرز دیے, ضیاء دور میں ڈالرز دیے, تو وہ ڈالرز دیتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ تھوڑی مہنگائی کنٹرول ہو جائے, تھوڑے لوگ, لیکن وہ آپ کو اس لیے تو ڈالر کبھی بھی نہیں دے گا کہ آپ یہاں پہ ڈیم بنائیں, آپ یہاں پر کوئی پروجیکٹس لگائیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. چین جو آپ ایسا, اور میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی تاریخ میں آپ ہسٹری پڑھ لیں, آپ کو ادھر ادھر دیکھ لیں کہ کوئی بھی کسی ملک کے اندر روڈز, ریلوے نیٹ ورک اور جو انفراسٹرکچر اور انڈسٹریل زون اور یہ ساری چیزیں کسی بھی ملک میں دوسرا ملک نہیں لگاتا. وہ ہاں کچھ انویسٹمنٹس کر دیتے ہیں, وہ اپنی دیکھ کے اس طرح کا وہ ہو جاتا ہے, لیکن جتنی ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر چین کے تعاون سے ہو رہی ہے ایسا کبھی دنیا میں نہیں ہوا. ہاں کلونیل دور میں ہوتا ہوگا کہ جب انگریزوں کا یہاں پہ قبضہ تھا تو انہوں نے ریل بھی بنائی, نہری نظام بھی بنایا, تو وہ تو یہاں پہ رہنے کے لیے آئے تھے, قبضہ انہوں نے کیا تھا. لیکن چین کا جو ماڈل ہے یہ ڈیفرنٹ ہے, ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ چلنا ہے. اور آگے آنے والے دنوں میں بھی ہمیں یہی فکر ہے اور یہی ہماری دعا بھی ہے کہ جو بھی آئے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, جو بھی حکومت آئے وہ ایسی ہو کہ وہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں سی پیک سے ریلیٹڈ, ہماری ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ, ان پروجیکٹس کو وہ ریورس گیئر نہ لگائے اور ان کو اس کی سپیڈ بلکہ بڑھائے اور ان کو اس طرف لے کے جائے. جیسے ابھی ایک ہم نے ویڈیو بنائی تھی, وہ اس ویڈیو کا لنک بھی ہم ساتھ دے رہے ہیں اوپر, آپ اس ویڈیو کے ساتھ ہی دے دیں گے, کہ وہ ایک ادارہ ہے گولڈ مین سیچ امریکہ کا, وہ 1869 سے وہ ادارہ بنا ہوا ہے, فائنانشیل رپورٹس دیتا ہے, ریسرچز کرتا ہے. تو اس نے جو ریسرچ کیا ہے اس میں الحمدللہ پاکستان کو اس نے یہ کہا ہے کہ 2030 میں پاکستان کی اکانومی 2020 کے مقابلے میں ڈبل ہو جائے گی, یعنی $300 ارب سے $600 ارب ہو جائے گی.
پھر وہ کہتا ہے کہ 2040 میں وہ جو ہے 600 سے 1600 ارب ڈالر ہو جائے گی، اور اسی طرح وہ کرتے کرتے 2075 تک تو پاکستان کو دنیا میں 6 نمبر پر لا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ہم 2075 کس نے دیکھنا ہے، ہم تو نہیں ہوں گے اور وہ بڑا دور ہے، لیکن ملک تو ہمارا ہوگا نا۔ تو اس وقت بھی کچھ لوگ جو اس طرح اگر ہم دیکھتے تو 75 سال پہلے یا 77 سال پہلے جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا تو وہ بھی یہ سوچتے کہ ہم تو نہیں ہوں گے اتنے عرصے بعد، تو ملک کیوں بنائیں؟ تو ظاہر ہے 2075 تک بھی اگر ہمارے ملک بہتر ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اور 2075 تک اگر ہم دنیا میں 5ویں 6 نمبر پر آ جاتے ہیں، ہم نہیں ہوں گی، ہماری اولادیں ہوں گی، ہماری نسلیں ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے کہ بھئی ہمارا جو بھی آگے سے سیٹ اپ آئے حکومتی، وہ سی پیک کو ریورس گیئر نہ لگائے اور سی پیک کو آگے چلائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔